ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سورہ الفرقان انتہائی اہم مباحث پر مبنی ہے. اس میں توحید اصل میں زیر بحث ہے اور مکے کے جو اس وقت کے حالات تھے ان کے مطابق سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں. کفار کے جو اعتراضات تھے ان کو بھی مینشن کیا گیا اور پھر ان کا جواب دیا گیا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ برکت والی ہے وہ ذات. برکہ اصل میں تبارکہ یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تنزیہ اعلیٰ تر بلند تر کسی اور کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا. جیسے کلمہ جو ہوتا ہے اس کا یا ماضی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یا حال کے ساتھ یا مستقبل کے ساتھ. یہ بڑا یونیک سا لفظ ہے. یا وہ امر ہوتا ہے اس میں کوئی چیز بھی نہیں پائی جاتی اور یہ صرف اللہ کے لیے بولا جا سکتا ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین یہ 9 جگہ آیا قرآن حکیم میں اور اس کی جو عربی قرآنوں میں جو اس کی تحریر ہے جو اس کا رسم ہے اس میں 2 جگہ یہ بغیر الف کے آیا اور باقی جگہ الف کے ساتھ آیا. یعنی 7 جگہ پہ الف کے ساتھ ہے اور 2 جگہ پہ بغیر الف کے ہے. تو یہ جو 2 جگہ پہ بغیر الف کے ہے اور باقی پہ الف کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح لکھوایا ہے. یہ توقیفی ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس طرح لکھو. اس کا مطلب حضور نے دیکھا اس طرح لکھا ہوا, حضور کو پڑھایا گیا اس طرح لکھا ہوا. اس لیے کہ یہ کتاب جو ہے یہ تو لوح محفوظ میں ہے نا, وہاں سے اس کا جو ہے وہ مصدقہ کاپی دی گئی. جیسے آپ عدالت میں جاتے ہیں تو اصل فیصلہ عدالت میں ہوتا ہے, وہ آپ کو اس کا پرنٹ نکال کے پھر اس پہ سٹیمپ تازی لگا کے تو وہ آپ کو دیتے ہیں, وہ مصدقہ اس کی نقل ہوتی. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. یہ جو قرآن حکیم ہے یہ ایک بڑی چھپی ہوئی مکنون کتاب کے اندر ہے جس تک کسی کی ایکسیس نہیں ہے. لا یمسہ الا المطہرون, وہاں تک شیاطین کی رسائی نہیں ہے, پاک ہی اس کو چھو سکتا ہے, اس کو ٹچ کر سکتا ہے. تو اصل تو یہ وہاں ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. تو یہ قرآن حکیم جو ہے یہ اپنے نزول سے پہلے بالکل اسی طرح بغیر کسی زیر زبر کی کمی کے لوح محفوظ میں موجود اور ازل سے تھا.
یہ جتنی بھی کائنات ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ اللہ کے لیے ماضی، حال اور مستقبل کچھ بھی نہیں ہے. یہ زمانے اللہ کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ کو پتا تھا ہماری عمر کتنی ہونی ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے. اس نے ہمیں پیدا کر کے نہیں جانا. جیسے ماں باپ کچھ اور توقعات رکھتے ہیں اور اولاد کچھ اور نکلتی ہے. سب سے قریب ترین رشتہ یہی ہوتا ہے نا. اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ اس نے مجھ سے کوئی اور امید وابستہ کی اور میں نے اس کے خلاف کچھ اور کیا. اس نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم خود اپنے اعمال سے آگاہ ہو جائیں اور اپنے عملوں پر پکڑے جائیں، اللہ کے علم پر نہیں. اللہ نے اپنے علم کی ہمیں کوئی پرنٹ آؤٹ نہیں دیا کہ فلاں دن تم نے یہ کرنا ہے، یہ تمہارا شیڈیول ہے، آج تمہارا یہ مینیو ہے، یہ کرنا ہے تم نے. ہم اس کو دیکھ کر نہیں چل رہے، ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں. لیکن اسے پتا تھا کہ ہم نے اپنی مرضی کرنی. اس نے اپنی طرف سے اتمام حجت میں کوئی کمی نہیں کہ ہر بری چیز سے منع کیا ہے، ہر اچھی چیز کا حکم دیا ہے. ایک بندہ بھیجا جس نے سب کچھ کر کے دکھا دیا. نیری تھیوری دے کر نہیں گئے اور ہم یہ کہیں کہ جی وہ تو حکم سنا کر چلے گئے، انہیں کیا پتا جب عمل کرو تو کیا گزرتی ہے. اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری ہے. تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار. اس قرآن پہ چلنے میں ہر مشقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی. ہر حکم جو عورتوں کو آج مشکل نظر آتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر گزرا ہے، نافذ کر کے دکھایا. تو اللہ پاک نے ہمیں پیدا کر کے نہیں جانا. ہوا اعلم بکم اذ انشاکم من الارض. اس نے جب تمہیں مٹی سے بنایا تھا، تمہارے باپ کو بنایا تھا اور تمہیں اس میں رکھا تھا، اس وقت بھی وہ تم سے عالم بخوبی واقف تھا. اس سے تم چیٹ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ سیاست نہیں کر سکتے. هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذا انتم اجنة في بطون امهاتكم. جن اور جنین، جنین جو ہے وہ چھوٹا جن ہوتا، اصغر اور صغیر یہ اس کی تصغیر ہے. جن وہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کو جن کہتے ہیں. فرمایا جب تم کسی کو نظر نہیں آتے تھے، اجنہ جن ترین تھے تم، ایک کیڑے کی شکل میں تھے، وہ اس وقت بھی تم سے واقف تھا کہ بلینز کیڑوں میں سے کون میں نے چننا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے. فلا تزکوا انفسکم. اپنی نیکی کے بارے میں زیادہ شیخیاں نہ بگارا کرو، اللہ پر احسان نہ چڑھایا کرو. ہوا اعلم بمن اتقى. وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون کتنا متقی ہے اور کہاں اس کے تقوی کا بلبلہ پھٹ جانا ہے. ابلیس نے سوائے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کے اور کوئی گناہ اس کا مینشن نہیں کیا. اللہ پاک ساری عبادت، ساری تابعداری، ٹوٹ کر محبت، ہر حکم مانا. اپنی جنس کے خلاف لڑا ہے، جنات کے خلاف لشکر لے کر گیا، جہاد کیا، فرشتوں کے ان کا کمانڈر تھا. لیکن اللہ پاک کو پتا تھا اس کا بانڈا کہاں پھوٹنا ہے، اس کا ویک پوائنٹ کیا ہے. جو نیک بنے پھرتے ہیں وہ اس لیے نیک بنے پھرتے ہیں کہ ابھی ٹیسٹ نہیں لیا اللہ پاک نے. اور جب کوئی بندہ زیادہ شیخیاں بگارتا ہے تو وہ پھر دکھا دیتا ہے امتحان میں مبتلا کر کے. لو بعض دفعہ ٹیچر سوال کرتا ہے تو بچے اس کو چیٹ کرنے کے لیے، جس کو نہیں یاد ہوتا وہ زیادہ زور سے ہاتھ لاتا، ماسٹر جی میں، اس میں تک وہ ماسٹر جی کو چیٹ کر لے گا. وہ سمجھیں گے اس کو یاد ہے، مجھ سے نہیں پوچھیں گے. ماسٹر صاحب بھی تو اسٹوڈنٹ رہے ہیں، پتا ہوتا ہے، لیکن وہ مروت کی وجہ سے کہ چھوڑ اس کو. پتا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا. اسی طرح بندہ بہت نیکی کا اظہار کرتا ہے، اللہ پاک اگنور کرتا ہے، چلو چلنے دو اس کو.
پھر جب زیادہ تنگ کرتا ہے تو پھر وہ دکھا دیتا ہے تم یہ تمہاری نیکی. تو اس نے ہمیں پیدا اس لیے کیا کہ ہم اپنے عملوں پر پکڑے جائیں. عملوں کا اختیار دیا اس نے, جبر نہیں کیا. کوئی جبر نہیں کیا کہ کوئی بندہ بھول کر مسجد آ گیا اور گھسنے لگا اور آگے اس نے فرشتہ کھڑا کیا کہ اس کے مقدر میں مسجد میں جانا نہیں ہے, اس کے ذرا تھن پنو مسجد میں کیوں آیا ہے, جاؤ مسجد. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے, جس کا جی چاہے کفر کرے. اما شاکرا و اما کفورا. کوئی جبر نہیں. جو ہدایت لینا چاہتا ہے جی بسم اللہ, ہم ہاتھ پکڑیں گے اس کو. اختیار بھی دیا, سوچ سمجھ, قلب و نظر بھی دی ہے, بصیرت اور بصارت بھی دی. ایک گھر جنت میں بنایا, ایک گھر جہنم میں بنایا. ایسا نہیں کہ بندہ کہہ دی اگر اسے پتا تھا کہ میں نے جہنم میں جانا ہے یا میں نے کفر کرنا ہے تو پھر اختیار میرا ہوتا تو جنت میں بھی میرا گھر ہوتا. وہاں میرے گھر کا نہ ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ مجھے جبر سے جہنم میں بھیجا گیا, اس لیے کہ میرا گھر ہی وہاں پر بنایا گیا تھا. دونوں جگہ تمہارا گھر ہے. اور رسول تمہیں اس لیے بتانے آتے, یہ کوئی نورا کشتی نہیں ہے, سر جو ہے وہ کاٹے گئے انبیاء کے, مشقتوں میں سے گزارا گیا, یہی بتانے کے لیے کہ کوئی نورا کشتی نہیں, یہ حق ہے. تمہیں بتانے آئے ہیں, سمجھانے آئے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو. یا عباد فتقون, میرے بندو بچو. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ, یہ وہ چیز ہے جس کی بشارت اللہ دیتا ہے. جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ دیکھو یہ پیکج ہے, ادھار ہے, لیکن زندگی آئے کتنی ہے جو ہمیں لمبی نظر آتی ہے. قیامت کے دن ہم قسم کھا کر کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ, بس اتنا ہی رہے. بہت طویل نظر آتی ہے, لیکن ہم چونکہ ختم کر چکے نا, ہمیں پتہ ہے کل کی بات لگتی ہے. اور مرتے ساتھ ہی کام شروع ہو جاتا ہے. یہ قیامت کے دن فیصلے رزلٹ جو ہے وہ سنائے جانے ہیں, مرتب ہماری زندگی میں ہی ہو جانے. اور جب بندہ مرتا ہے تو اس کے گلے میں اس کا رزلٹ جو ہے وہ سیل کر کے لٹکا دیا جاتا ہے, کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا. فی عنقہ, اس کی گردن میں ٹیگ کر دیا جاتا ہے, اور قیامت کے دن کھول کے اس کو دکھایا جائے گا. یہ کتاباً منشورا, اقرا کتابک, پڑھ اپنا ذرا, اپنی زندگی کو خود پڑھ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج تو اپنا ایڈیٹر خود ہی کافی ہے. تو مرتے وقت یہ احوال تبدیل ہو جاتے ہیں, جیسی فائل ہوتی ہے ویسے فرشتے بھیجے جاتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. تکلیف کا منظر ہوتا ہے, گناہ انسان کے سامنے, اس وقت شیطان لا لا کے رکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. فرشتے تسلی دیتے ہیں کوئی بات نہیں, ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, غم نہ کرو, خوف مت کرو, یہ تھوڑی سی تکلیف ہے بس, اس کے بعد آسانی آسانی ہے. دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں, آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں, تم اکیلے نہیں ہو. یہ مناظر ہے. اور دوسری طرف ان کا والملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم, فرشتے ان کے منہوں پر بھی مار رہے ہوتے ہیں, پیٹھوں پر بھی مار رہے ہوتے ہیں. اخرجوا انفسکم, نکالو جان. الیوم تجزون عذاب الہون, آج, الیوم قیامت کے دن نہیں, الیوم یہیں سے شروع ہو جاتی. مجرم کو جب پکڑا جاتا ہے تو عدالت تو سزا پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد سناتی ہے, وہ تھانے والے گھر سے ہی جوتے مارنا شروع کر دیتے ہیں, ادھر ہی لمحہ پا لیتے ہیں. یہی عام کام فرشتے کرتے ہیں. جیسی روح ہوتی ہے جب اسرائیل جو ہے وہ ویسا ہی ڈیلیگیشن بنا کے بھیجتے ہیں تاکہ ہم اپنے اعمال پر پکڑے جائیں. تو برکت والی ہے وہ ہستی جس نے قرآن کو نازل کیا. نزل الفرقان, فرقان قرآن کا نام ہے, اس کا صفاتی نام. قرآن بھی اس کا صفاتی نام ہے. کتاب سب سے زیادہ پڑھی جانے والی, یعنی پتہ نہیں کتنے ملین بلین سال ہم نے زندہ رہنا اور یہ کتاب پڑھی جانی ہے قیامت تک. جو روز روز ذرا سی بات ہوتی ہے اور کہتے ہیں قیامت آ گئی ہے, اتنی چھیتی کوئی نہیں مسئلہ. بڑا کمال ہونا ہے, انسان کچھ کر کے ہی جائے گا.
سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن. نزل الفرقان، فرقان فرق الگ الگ کرنا، فرق ٹکڑا، فرقہ ٹکڑے ٹکڑے نا. موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ مارا عصا تو اللہ پاک فرماتے ہیں فن فلقا، تو پانی پھٹ گیا. جب رات اور دن پھٹتے ہیں تو وہ فلق کا ٹائم ہوتا ہے. فن فلقا فکان کل فرقن، وہ پھٹ گیا اور ہر اس کا ٹکڑا پانی کا، فرقن ہر ٹکڑا، قطود العظیم، ایک عظیم تودے کی شکل میں کھڑا ہو گیا. تودا مطلب پہاڑی، ہمارے یہاں اردو میں تے کے ساتھ تودا لکھتے ہیں، اصل میں یہ عربی کی توئے کے ساتھ تودا ہے. فکان کل فرقن قطود العظیم. فرق، یہ فرقان اس لیے بھی ہے کہ یہ قرآن و قرآن فرقناہ، ہم نے اسے ٹکڑوں میں نازل کیا. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ لوگوں پر آہستہ آہستہ اس کی تلاوت کریں. جس طرح جھڑی لگتی ہے، سوال آتا ہے پھر اس کا جواب نازل ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ لائیو رابطہ ہے ہمارا اللہ کے ساتھ. ایک ہی دفعہ کتاب اگر نازل کر دی جاتی تو وہ جو کہا گیا کہ یسألونک یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم، ان سے کہو کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. یسألونک قل، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، انہیں کہیے. تو اگر یہ ان کے سوال کرنے سے پہلے ہی نازل کر دی جاتی ہے کتاب تو کوئی بات بنتی، تو سمجھ لگتی. انہیں یوں پتہ چلتا جیسے ہمارے معاشرے میں اللہ پاک دیکھ رہا ہے ہر چیز کو، ادھر ہی ہے، ہمارا گرائی ہے، ہمارے مسائل سے واقف ہے. کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے حضور کے دربار میں آتے ہیں، نازل ہو جاتا ہے قرآن، پتہ چل جاتی ہے. اللہ کے ساتھ ہمارا لائیو رابطہ ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے نبوت کا. وقال الذین کفروا لولا نزل، وہ کافر یہ قرآن ان پر جملۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ نازل کیوں نہیں ہو جاتا؟ اللہ کو سب جب مستقبل کا بھی پتہ ہے تو ایک دفعہ نازل کرے. کذالک نثبت بہ فؤادک، اس لیے کہ اس سے تمہارا دل جو ہے وہ ثابت رہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ. ایک ہوتا ہے ڈاکٹروں نے لکھ دیا کہ بھئی یہ تجاویز ہیں، ساری لکھ دی جاتی ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو تو یہ کرنا یہ کرنا. ایک ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے ساتھ براہ راست رابطہ اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں، اور بندہ کرتا چلا جا رہا ہے. یہ قرآن بالکل اس طرح سے خدا کے ساتھ براہ راست رابطہ. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ سارے جہانوں کے لیے خبردار کرنے والے. عالمین ہر عالم نباتات کا بھی ہے، جمادات کا بھی ہے، حیوانات کا بھی ہے. اس میں نذیر اور بشیر جو ہے اس کا محل انسان ہی ہے. صاحب ارادہ مخلوق ہے، اور اس کو جو فہم اور شعور اللہ پاک نے دیا ہے اتنا کسی کو بھی نہیں دیا. فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے، لہذا ان کے لیے نہ انذار ہے نہ بشارت ہے، وہ اس کے مخاطب ہی نہیں. یہ کرو یا نہ کرو، کر سکنا یا نہ کرنا یہ انسان کے بس میں ہے. اللہ پاک جبر نہیں کرتا، وہ ظالم نہیں. وہ ظالم نہیں ہے کہ ایک بندے کو خود ہی پرچہ حل کر کے دے دے اور اس کو پاس کر دے اور فرسٹ پوزیشن میں اس کو پاس کرے. ایک بندہ جی ساری نیکیاں اللہ نے میرے مقدر میں لکھی تھی، اللہ نے اس کا پرچہ لکھا تھا، اور پھر قیامت کے دن سنا دیا کہ دیکھو جی اس نے بڑا کمال کیا، اس نے بڑا کمال کیا. دیکھو سبحان اللہ. ایسا نہیں. جس کی بندہ نیت کرتا ہے وہ رستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. جس کا ارادہ کرتا ہے ہر چیز کو حکم ہے کہ جو ارادہ یہ کرے یہ میرا نائب ہے، جو یہ ارادہ کرے تم اس کے ساتھ تعاون کرو، برا کرتا ہے تو تعاون کرو، میں حساب لے لوں گا. ان الینا ایابہم، اس نے میرے پاس ہی آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم ان کا حساب کر لیں گے، تم اس کے تابع دار ہو. یہ وہ چیز ہے جو سجدہ کروائی گئی ہے، جھکائی گئی ہے ہمارے سامنے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ ہے فرشتوں کا سجدہ کروانا.
جتنے عالم ہیں یہ سارے کسی نہ کسی فرشتے کے تابع ہیں، اور اس فرشتے کا جھک جانا، بو ڈاؤن کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسخر ہے، تم جو ارادہ کرو گے یہ تمہارے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن پھر تمہارا محاسبہ ہونا ہے۔ یہ اختیار پہاڑوں کے پاس نہیں ہے۔ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، میں تمہیں ارادہ دینا چاہتا ہوں امانت کے طور پر، بہت بڑی امانت ہے۔ خدا اپنی صفت ارادہ میں سے امانت کے طور پر کچھ ہمارے پاس رکھوا دے، تم جو چاہو کرو، خدا ہے جو چاہے کرتا ہے۔ شیر بڑا شیر بنا پھرتا ہے لیکن گھاس نہیں کھا سکتا، گوشت کو پکا کر نہیں کھا سکتا، ٹکے کباب نہیں بنا سکتا، کچا ہی کھاتا اور کھاتا رہے گا قیامت تک۔ تمہیں جو چاہو کرنے کی صلاحیت دی ہے، اپنے ارادے میں سے یہ ارادہ امانت ہے، اس کو مس یوز کرو گے تو خیانت ہو جائے گی، اور اس خیانت کا محاسبہ ہونا ہے اصل میں۔ تو اللہ نے وہ آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، جتنے بھی پلینٹس ہیں، پہاڑوں پر پیش کیا۔ میں تمہیں ارادہ دوں اور اگر تم اس کو مس یوز کرو تو میں تمہارا محاسبہ کروں، ریڈی ہو؟ فَأَبَيْنَا، ابینا جمع کا صیغہ ہے۔ ابا شیطان کے بارے میں کہا فَأَبَا وَاسْتَكْبَرَ، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ اس امانت کو اٹھائیں، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے اس سے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اٹھا لیا اس کو۔ بوجھ کتنا بڑا اٹھا لیا ہے، اور ہماری بے پرواہیاں دیکھیے آپ ذرا، لاپرواہیاں دیکھیے۔ ہمیں تو اس کو سوچ سوچ کے استعمال کرنا چاہیے تھا، اور ہم اسے بے دھڑک استعمال کرتے جیسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو فرقن کر کے اس کو نازل کیا، یہ سارے جہانوں کے لیے۔ تو یہاں جب انسان پر اس کا انطباق ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام زمانوں کے لیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے کے نذیر اور بشیر ہیں، انذار اور بشارت، وارننگ اور خوشخبری، یہ حضور کی طرف سے آپ کے ریفرنس سے ہوگی۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو سنا نہیں، قیامت کے دن ہم نے یہی کہنا ہے کہ اللہ تیرے رسول نے ہم سے یہ کہا تھا کہ تو یہ کہتا ہے، ربنا وآتہم ما وعدتہم، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اللہ ہمیں وہ دے دے جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر ہم سے کیا تھا۔ اور جس دن کے جو ہے وہ رسول کسی کو ڈس آن کر دیں گے تو اس کی ماں روئے گی اس کو۔ یعنی رسول جب تک ہوں تو تب تک یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے فیل بھی ہو گئے تو سفارش کر دیں گے۔ اللہ پاک مرضی کا مالک ہے، بادشاہ ہے، جس قیمت پہ چاہے چیز خرید لے وہ سفارش کر دیں گے، اللہ پاک اس کی 4 نمازوں کے ریٹ زیادہ لگا دے، ذرا اس کے برابر ہو جائیں اعمال اس کے۔ تو رسولوں کی زبان پر تو قیامت تک اب جو بھی وعدہ کسی سے ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ہوگا۔ ہر زمانے کے نذیر اور بشیر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم تو ان کے نمائندے ہیں نا، ان کے بہاف پر لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ خالق جو مالک ہے زمین و آسمان کا۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان بھی اللہ کے ہیں اور جو ان کے درمیان ہے وہ بھی اللہ کا ہے، ہم سارے اسی کی ملکیت، جو چاہے قانون بنا سکتا ہے ہمارے بارے میں، ہم اس کے غلام ہیں، اس کے سامنے ہمارے کوئی رائٹس نہیں ہیں، ہم اس کی تخلیق ہیں، اس نے ہمیں خریدا نہیں کسی سے بنے ہوئے۔
جو قانون چاہے ہمارے بارے میں بنا سکتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا خیر خواہ بھی وہ ہے ہمارا. ہم اصلاً محبت کی تخلیق ہے. اللہ پاک نے پوچھا نا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها. اللہ نے سب سے پوچھا, اس کو ایسی مخلوق چاہیے تھی کہ جس کو وہ اختیار دے اور وہ اپنے اختیار سے اس کو محبت کرے, جبر سے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو اختیار وہ گلہ بھی کر سکتا ہے, انکار بھی کر سکتا ہے, سبحان اللہ بھی کہہ سکتا ہے. پھر اس کی سبحان اللہ کا وزن ہے, اس کی کوئی اہمیت ہے. اس نے ادراک کیا ہے, اس نے مجھے پا لیا ہے, اسباب کے پیچھے چھپ گیا وہ. ہم کسی پر ذرا احسان کر لیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹیں تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ یہ ہم نے کیا ہے, اور وہ اسباب کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا کہ یہ خود ڈھونڈے کہ کس نے کیا. مومن کو تو پتہ چل جاتا ہے, وہ اسباب کے آر پار دیکھ لیتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا ڈنڈے میں کچھ نہیں ہے, میں نے 10 سال بکریاں چرائی ہیں, یہ صرف پتے جھاڑتا ہے. لہذا انہوں نے ایک بار بھی نہیں آزمایا اس کو. اللہ پاک نے حکم دیا فاوحا قلنا اضرب بعصاک الحجر, اپنے عصا سے پتھر پر مارو. انہیں پتہ چل گیا کہ اس کے بعد اب اس میں سوئچ آن کیا گیا, وہاں سے کہا کہ اب مارو, اب یہ کچھ کرے گا. اپنی مرضی سے, ایسا نہیں کہ اس نے پہلے بھی تو اتنے کام کیے ہیں نا, آزما لے تو مار کے شاید یہ بھی کام کر. ایک بار بھی ٹرائی نہیں کی, پتہ تھا اس میں کچھ نہیں. وہ حکم کرتا ہے تو یہ کرتا ہے. ادھر اب دیکھنا سامنے سمندر ہے, پیچھے فرعون کی فوج ہے, اپنے لوگ شور مچا رہے ہیں کہ ہم تو پکڑے گئے, انا لمدرکون, ہم تو پکڑے گئے. قال کلا, کا ہرگز نہیں پکڑے جا سکتے. اس لیے کہ میرے پاس ڈنڈا ہے نہیں. قال کلا ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ رب جس نے مجھے سمندر سے بچایا تھا. رب کی صفت بیان کی ہے. رب جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے. انہوں نے صفت کی طرف منسوب کیا اللہ کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار ثور میں تھے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول یہ صرف اپنے پاؤں کی طرف دیکھے تو ہمیں دیکھ لیں گے. اوپر کھڑے منصوبے بنا رہے کہ آئے یہیں پر ہی ہیں. وہ جو بندہ ہے کھوجی, وہ کہہ رہا بھائی جی بندہ تواڈا اتھے ہی ہے, کہیں نہیں گیا. میں اس پر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے رسول صرف پاؤں کی طرف یہ دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں گے. فرمایا نہیں ہو سکتا, ہم یہاں نہیں, دو نہیں ہیں. ان اللہ معنا, اب جس طرح اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا, یہ نیچے دیکھ بھی نہیں تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے. ام جمیل ابو لہب کی بیوی بڑی منہ پھٹ بدتمیز عورت تھی. جب سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو وہ آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھے آپ کے گھر میں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو بدتمیز آ گئی ہے اور اس نے تو آپ کی جو ہے وہ بے عزتی کر دینی, کچھ نہیں چھوڑے گی یہ تو. آپ نے فرمایا ابو بکر وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. وہ یہ آئی اور حضور سامنے بیٹھے اور کہہ رہی ہے کہ وہ تمہارے صاحب کہاں گئے ہیں, سنا انہوں نے میرے شوہر کی ہجو کہی ہے. کہا نہیں انہوں نے تو تمہارے شوہر کی ہجو نہیں کہی. ظاہر ہے یہ تو اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے بھائی, اللہ نے سورت نازل کی, حضور نے تو نہیں کہی نا. اللہ پاک نے, آپ دیکھ لیں ابو لہب نے کہا نا حضور سے کہ تو نے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تو نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا.
قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی حضور کی گستاخی کی ہے نا کسی نے، تو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ محمد تم انہیں اب پلٹ کے یہ کہو. نبی کو داغ نہیں لگنے دیا کہ میرے نبی کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بد کلامی کرتے ہیں. اپنے سر لے لیے. وہ تمسخر کرتے ہیں، ساخر اللہ اللہ ان کے ساتھ تمسخر کرتے. وہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ نبی تم ان کو دھوکہ دو. یخادعون اللہ والذین معہ، یخادعون اللہ وہو خادعہم، اللہ ان کو دھوکہ دیتے. فرمایا ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے، یہ اس پہ چھوڑ دو تم. یہ ہوتا ہے نبی کا ایمان اور یقین. تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کا مالک ہے، ہم اس کی مملوک ہیں، ہمارا جو چاہے وہ کر سکتا. لیکن وہ سب سے بڑا خیر خواہ بھی ہے ہمارا، لہذا جو بھی کرے گا وہ ہمارے بارے میں کبھی بھی برا نہیں سوچے گا، وہ ہمارا برا نہیں سوچے گا. ماں باپ سوچ سکتے ہیں، اس لیے کہا کہ اگر وہ تمہیں شرک پر مجبور کریں فلا تطعہما، تو ان کی اطاعت مت کرو. لیکن کیا کرو؟ صاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کی بات مت مانو. فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ اسی طرح رہو جس طرح والدین کے ساتھ لوگ رہتے ہیں. معروف جو رواج ہے اس کے مطابق ان کا کھانے پینے کا خیال رکھو، پیار سے بولو، نرمی کے ساتھ ہینڈل کرو. سختی کر جائیں برداشت کر لو. یہ نہیں کہ شرک کا انہوں نے کہا تو اب تم بدتمیزی کرو، نہیں، تمہارے وہ ماں باپ اس طرح رہو جس طرح. ہمارے ہاں ذرا سا 4 نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر باپ بھی ہمیں جو ہے وہ مسلمان نہیں لگتا. عجیب مصیبت. تو اس کے ساتھ رہنا یعنی خیر خواہی کی بات ہے کہ والدین شرک پر مجبور کریں. اللہ پاک کہتا ہے ٹھیک ہے یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، تم نے ان کی بدتمیزی نہیں کرنی ان کے ساتھ. صاحبہما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی، ہاں اتباع اس کا کرو جو میری راہ چلتا ہے، جو میری طرف آتا ہے. تو خیر خواہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو، کوئی پارٹنر نہیں ہے، کسی کا شیئر نہیں ہے. الا لہ الخلق والامر، جس کی تخلیق ہے حکم اس کا چلے گا. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے کسی سے نہیں پوچھا اور نہ میں نے ان کو بنانے سے پہلے ان سے پوچھا ہے. زمین و آسمان کو بھی اپنی مرضی سے بنایا، تمہاری شکلیں بھی میں نے اپنی مرضی سے طے کی، تمہارے ماں باپ سے بھی نہیں پوچھا. لہٰذا میرے کام میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، کوئی اختیار کسی کو نہیں ہے، کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. تمہارے سمیت زمین و آسمان پر میرا حکم چلے گا، اس میں کسی کو شریک مت کرو. آخر دعوانا الحمدللہ.